السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، فیز 2 شروع ہو چکا ہے غزہ پیس پلان کا. پہلے فیز میں کچھ مغویوں کی واپسی تھی، رہائی تھی، اور اس کے علاوہ سیز فائر تھا. اور سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ اس کی منظر کشی کرتے رہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اگلے سے بھی اگلے مرحلے میں، اور ان کے ارادے اس تشکیل سے پتہ چل رہے ہیں جو انہوں نے بورڈ آف پیس تشکیل دیا. 8 رکنی ابھی تک ہے ابتدائی طور پر، اور اس کے علاوہ 15 ممبرز پہ مشتمل ہے ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی. اس میں پیلسٹینینز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شامل کیے گئے، لیکن بورڈ آف پیس کو جس کو وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی پیلسٹینین خاتون بھی نہیں ہے، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکسٹینسو دعوت نامے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، اور ان ممالک کو بھی دیے جا رہے ہیں جس پر اسرائیل نے احتجاج کیا تھا یا پہلے کہا تھا کہ یہ کم از کم ترکیہ نہیں ہوگا. قطر کے اوپر بھی اس کا اعتراض ہے، پاکستان کے اوپر بھی ہلکا پھلکا اعتراض سامنے آیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی دعوت نامہ آ چکا ہے، دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو ڈس آرم کرے گی حماس کو، اس میں تو پاکستان نہیں چاہے گا حصہ بننا. تو چلیں اس میں تو ہمیں بچت مل گئی، لیکن یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا کیا پاکستان کے مفاد میں رہے گا؟ پاکستان اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیے، جو تبصرے ہو رہے ہیں نا وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل سچویشن میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نو نہیں لیتا. اس کے لیے یس ہے یا نو ہے. نو ہے تو یو آر آؤٹ، یس ہو تو یو آر ان. آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے ساتھ کیا کیا اس نے. ٹھیک. اور یہ وہ انڈیا جس کے ساتھ پرانا ایک تاریخی رومانس چل رہا تھا، اور تعلقات تھے اور ٹریڈ تھی اور کیا کیا نہیں تھا، کوڈ کا حصہ تھا. تو اس کو فرق کر دیا. سو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ پاکستان اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کرتا تو پھر پاکستان ول فیس مینی ڈیفیکلٹیز. اب وہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ کرے تو کیا ہوگا. مگر آپ کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، یہ اس سے پہلے سے یہ احساس ہونا چاہیے تھا. اگر اب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے کہ اگر وہ اس ملٹری فورس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا، بہت سی ناراضگی اظہار کی جائے گی، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی، اور یہ گورنمنٹ ان ڈینجر، خطرے میں آ جائے گی. کیونکہ یہاں ایک بہت براڈ سینٹیمنٹ ہے اینٹی اسرائیل اینڈ پرو پیلسٹائن. یہ سارے مسلم ممالک میں، کہ اب تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. مگر ابھی جو ایشو کھڑا کیا ہے اس نے اسٹیبلائزیشن فورس کی بات نہیں کی. اس نے ایک پیس کمیٹی کی بات کی ہے جس کو وہ کہتا میں چلاؤں گا. اور بائی دا وے اس میں جاتے جاتے اس کا ذکر کر دیا جائے بیفور آئی کم ٹو دا مین ایشو کہ یہ جو پیس کمیٹی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول چیئر اٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا ایکسیپٹ بائی 2/3 ووٹ. اچھا. اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنا سکسیسر جو ہے وہ آپ خود نامینیٹ کرے گا. تو اس میں آل ان آل پاورفل ہے. اور اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے کسی ایشو کے اوپر، خواہ وہ اسرائیل ہو یا اور بھی کوئی ایشو ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ویٹو کر سکتا ہے. اچھا. تو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل پاورز سارے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے رکھ لیے. اچھا، ایک طرف. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کمیٹی کا دعوت آپ کو دے دی، یہ دعوت جو ہے یہ 3 سال کے لیے، کہ آپ 3 سال کی مہلت کے لیے آپ آئیں یہاں، اس کے اندر آپ رول ادا کریں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہ آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے، نہ نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات ہے. یہ بڑی کلیئر ہے اس کے اندر. اچھا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ویٹو پاورز ہیں، اور صرف بائی انویٹیشن لوگوں کو بلائے گا. بائی انویٹیشن، یعنی کہ ہر بندہ آ جائے تھے. نو، یا آپ جانا بھی چاہیں تو نو، ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو انوائٹ یو. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ پاکستان کو کنسلٹ کیا ہے، نہ مسلم ممالک کو کنسلٹ کیا ہے، نہ اسرائیل کو کنسلٹ کیا ہے. اچھا. وہ نیتن یاہو بھی رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں. ہاں، وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی اسپیسیفکلی. لیکن جو فنڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو ممالک آن بورڈ آئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے لائف ممبرشپ لینی ہے تو آپ $1 بلین سبسکرپشن فی دیں. اچھا. اس بورڈ آف پیس میں آنے، اس کے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
یہ $1 بلین اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا کیا اس کے لیے؟ عوض آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب ہے کیوں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے جس میں سارے پاورز ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، آپ کی ہر بات کو وہ ویٹو کر سکتا ہے، آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ایک اوپر سے $1 بلین بھی دیں وہاں بیٹھنے کے لیے، کس لیے؟ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر اب تبصرہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے چکر کیا ہے اس میں. چکر کیا؟ اچھا پہلے جب عرب کنٹریز نے ایک پلان بنایا تھا دوبارہ آباد کاری کا پیلسٹین کی اور غزہ کی، تو تب انہوں نے فنڈ کرنے کی ضرور بات کی تھی، کچھ کنٹریز پرپوزل لے کر گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، لیکن اب کی بار وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے مانگ رہے ہیں، تو عرب کنٹریز تو آپ کے خیال میں آمادہ نہیں ہوں گی اس میں؟ نہیں، اس میں تو عرب کنٹریز سے بھی مانگ رہے ہیں، سب سے مانگ رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریکنسٹرکشن کے اوپر، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اوپر یہ پیسہ لگایا جائے گا، ٹھیک. اور وہاں ان کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر صاحب، وہ وہاں واٹر فرنٹ کے اوپر ایک پورا ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی بیچ فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک. اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ غزنز کو وہاں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بیکاز اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو بے دخل کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے. اور اسی لیے کبھی وہ ایجپٹ کو پوچھتے ہیں، کبھی جارڈن کو پوچھتے ہیں، کبھی سیریا کو پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹل کر لیں، یہ رکھ لیں. تو یہ ایک طرف وہ پلان اسرائیل کا جس میں میں سمجھتا ہوں ان کی حمایت ہے، مگر یہ کہتے نہیں ہیں امریکن، مگر ہے حمایت کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا غزہ سے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے عمل میں یہ جو تشکیل کی دی گئی ہے کمیٹی یا بورڈ، اس میں ان کی مشاورت ہی نہیں تھی. مشاورت تو چھوڑیں، وہاں تو اب ایک ایڈمنسٹریشن، دیکھیے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس ساری غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ انہوں نے فلسطینیوں کے حوالے کی ہے جی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے وہ فلسطینی ڈھونڈے ہیں جو کہ پہلے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، یا ان کا ایکسپیرینس کیا ہے ان کی، وہ امریکن پالیسی اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف نہیں جائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس کے ساتھ یہ سارا پلان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. ان ادر ورڈز کوئی حماس کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اس میں، کسی اور سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہوں گے. تو جیسے پیلسٹینین اتھارٹی بنی تھی اسی طریقے کی اس قسم کی کوئی چیز بنا لیں گے جی. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیس کمیٹی جو بنا رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کس کو انوائٹ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے جی. ٹھیک ہے. تو جو پہلے اس کے نام سامنے آئے ان پہ آپ تبصرہ کریں گے کہ اس کی ساخت یا ساکھ کیا ہے؟ سر ٹونی بلیئر کیا کریں گے اس میں، مارکو روبیو کیا کریں گے؟ آپ نے جیرڈ کشنر کی بات کر لی، اس کی جو مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کیا جائے. اگر نہیں ختم ہوتا تو امریکہ وہاں سے نکل آئے. اچھا، اس سے پیسے دینے تو آلریڈی بہت سے پیسے دینے بند کر دیے، کیونکہ جو کمیٹیز تھیں کوئی 60-62 کمیٹیز میں سے امریکہ نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں. جس کمیٹی میں یہ بیٹھتے تھے وہاں پیسے لگتے تھے، دیتے تھے، امریکہ دیتا تھا، ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے یو این فضول ہے، ہمیں یو این کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اپنا ایک یو این بنانا چاہ رہا ہے، مگر کہتا نہیں ہے. مگر یہ جو پیس کمیٹی بنا رہا ہے یہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہے. اب پاکستان کا کیا رول ہے غزہ میں، ترکی کا کیا رول ہے غزہ میں؟ اگر کسی کا رول ہے تو پیلسٹینینز کا ہے نا، یا جو ملک وہاں کے ایجپٹ کا رول ہو سکتا ہے، جارڈن کا رول ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ کا رول ہو سکتا ہے، سیریا کا رول ہو سکتا ہے، بٹ پاکستان چوتھے بلے واٹ رول ڈز اٹ، اور ترکی. سو اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ he wants to create an alternative body to the United Nations. اچھا، جس کا یہ ہیڈ ہوگا، جس کے سارے ویٹو پاس اس کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے، جس میں یہ چائنا اور رشیا کو انوائٹ نہیں کرے گا. اوکے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ان کو پاورز نہیں دے گا. اچھا، اور یہ صرف اس کا تعلق صرف اسرائیل اور غزہ سے نہیں ہے، یہ ہر دنیا کے ایشوز کے اوپر یہ پیس کمیٹی کی ووٹ لے گا اور اپنی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا. تو دس از وائی اس نے سارے پاورز اپنے لیے لے لیے ہیں. اور اس کا جو اشارہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ $1 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے دیں گے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ امریکن کیمپ میں ہوں گے. آپ کے لیے اشارہ ہے یہ، ابھی آگے ڈیٹیلز دی، ابھی بتائے گا. جب لوگ پوچھیں گے کہ ہم $1 بلین کیوں دیں، جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو
کشنریں کرنی ہے جہاں سے بھی کرنی ہے, بینکوں سے پیسے لے کے بنانی ہے, ہائی رائز بنانی ہے, بیچز بنانے ہیں, ہوٹلز بنانے ہیں, ریسٹورینٹ بنانے ہیں, دیٹس اے بگ پروجیکٹ. اس کے لیے تو آپ امریکہ سے انویسٹمنٹ ریز کر سکتے ہیں, ہم سے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم تو ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ہمارے ملک. پاکستان بیچارہ $1 بلین کہاں سے دے گا؟ ایجپٹ $1 بلین کہاں سے دے گا؟ وہ تو آلریڈی وی آر ان ٹربل. تو سو دا ایشو از کہ ہی از بیسکلی سیئنگ کہ آپ کے اوپر پھر ہماری ہاتھ ہولی رہے گا, آپ ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے. اوکے, دس از اندر نیٹو. نیٹو سے یہ نکل کے یہ اپنا نیٹو بنا رہا ہے, اپنا UN بنا رہا ہے, اپنا ایک کمیٹی بنا رہا ہے ٹو رن دا گلوب. اور یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے جن کے اوپر یہ پریشر ڈالے گا کہ آپ اب امریکن کیمپ میں آ گئے, اور آفر یہ کرے گا کہ آپ کے اوپر ٹیرف نہیں لگیں گے, آپ کو ٹریڈ ایکسیس ملے گی, آپ کو لونز ملیں گے, آپ کی ہیلپ IMF کرے گا, آپ کا یہ ہو. ہی از گوئنگ ٹو گیو دیم دیٹ آپشن. اور یہ 1 بلین جو ہے یہ بھی لون لے کے تو آپ ہمیں دے دیں تاکہ کٹی میں آ جائے. اٹس اے کمٹمنٹ. تو آئی تھنک اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں دے آر فار مور دین کہ یہ صرف غزہ کے اوپر ہے یہ. اسی لیے اس نے شروع میں ہی بڑا اپنے انٹینشنز جو ہے وہ واضح کر دیا, کمانڈ دکھا دیے اور اپنے لوگ پیک کر دیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیج میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور ان لوگوں کو بھی انوائٹ فرانس, جرمنی, آسٹریلیا اور کینیڈا کو انوائٹ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی وہی پیرالل ٹو UN. ہاں, بیکاز دیکھیے نا, کینیڈا تو آلریڈی امریکہ کے کیمپ میں تھا, لیکن اب تو وہ چائنا کی طرف. ہاں, مگر نان دا لیس ابھی بھی وہ دے پارٹ آف نیٹو. جی. تو اب جیسے امریکہ ہے, تو اب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا بھی کوڈ کا حصہ ہے. جی. یہ آل پرو امریکن الائز ہیں, سب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ادھر چھوڑیں, ادھر آ جائیں. اچھا. اب یہاں بیٹھ کے ہم دنیا کو چلائیں گے, آپ ہمارے ساتھ دیں, وی آر آل گوئنگ ٹو بی ون. آپ کے لیے امریکہ بہت سی فیسلٹیز کریٹ کرے گا, آپ کو تنگ نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ کرے گا, آپ کا یہ ہوگا, آپ کا وہ ہوگا. تو اس نے نیٹو بھی چھوڑ دی اور UN کو بھی چھوڑ دی. ٹھیک. ان کو کمزور کر کے اپنی ایک کمیٹی بنانا چاہتا ہے جو جس کے ساتھ دنیا کو یہ چلائے گا, کوشش کرے گا چلانے کی. اچھا. اینڈ دس ول بی ان اپوزیشن ٹو برکس اینڈ دی رشیا چائنا انڈیا ایکسس. تو یہ اب ان کے یہ ایک ماڈل آ رہا ہے سامنے, ماڈل آ رہا ہے, یہ اس کے ارادے ہیں. ٹھیک. تو اب اس میں اب سوال, دوسرا سوال آپ نے کیا کہ پاکستان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں, اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے یہ, کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ چال کیا ہے, از اٹ اونلی غزہ اور سم تھنگ ایلس. تو اب سوال آپ کا جو آیا کہ جی اب پاکستان کیا کرے گا. جی. دیکھیے, پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے ایک چیز پہ, اور ایک چیز پہ بھی نان کمیٹل نہیں نہ کر دی. اس نے کہا کہ ہم جو ملٹری فورس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے, بیکاز وہ کانفلکٹ ہو جائے گی وہاں. جی. حماس سے ہتھیار لینا لڑائی جھگڑے کے بغیر نہیں ہوگا, تو وہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. اچھا. البتہ اگر کوئی پیس کمیٹی بنتی ہے, اسٹیبلائزیشن فورس بنتی ہے, گورننس کی ایشوز بنتے ہیں جہاں کنسلٹیشن از نیڈیڈ, یا تو اس میں ہم حصہ دیں گے. اب یہ جو چیز آئی ہے, اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ, بیکاز ایک دفعہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے نا, اور 3 سال کے لیے تو آپ کو $1 بلین نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ جو ٹیمپرری 3 سال کی ممبرشپ, عارضی ممبرشپ ہے, اور پھر اس کے بعد مستقل. اس کے بعد جب یہ پتہ چل جائے گا سب کو کہ جی یہ امریکن کیمپ بن گیا, دس از این آلٹرنیٹیو گائیڈنگ پرنسپل فار رولنگ دا ورلڈ. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا غزہ کا. اس کو پھر بنائیں گے فل فلیشڈ. اچھا. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے اس وقت جب آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے ہم کہاں جا رہے ہیں, جب یہ کامیاب ہو جائے گا یہ ماڈل, تو پھر آپ $1 بلین دے کے اس کو پکے آ جائیں. اچھا. تو دس از ہز ٹیمپٹیشن. تو ابھی وہ $1 بلین نہیں مانگ رہا, ابھی وہ اس کو پتا کسی نے کچھ نہیں دینا, ابھی وہ کہہ رہا ہے آپ آئیں, دیکھیں, ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں, اینڈ لیٹ اس سی اف یو کین پٹ ٹوگیدر اے پلیٹ فارم جس میں امریکن انٹرسٹ اینڈ دی انٹرسٹ آف اٹس الائز جو کہ اس کے اندر ہوں گے ان سب کو مینٹین کیا جائے گا. اینڈ دس ول بی این آلٹرنیٹیو پول پاور بلاک ایز اپوز ٹو برکس اور رشیا چائنا انڈیا کا جو ایکسس ہے وہ جو ہے. ٹھیک. تو سٹ صاحب, لیکن پاکستان کی شمولیت کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے, کیونکہ ISF کو دیکھے گی ٹیکنوکریٹ کمیٹی, اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے فیصلوں کو اوورسی کرے گی یہ پیس بورڈ آف پیس. تو A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C. تو پاکستان اس میں کیسے؟ تو اسی لیے اب تبصرے یہ ہو رہے ہیں وہاں امریکہ میں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. اگر اس کو نہ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں معاف کرے گا, اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے, پھر آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے.
پھر ایسے پھنس جائیں گے کہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وداؤٹ اے میجر کانفرنٹیشن. بیکاز ایک دفعہ آپ اندر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں تو اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آپ کو یہاں سے پکڑ لے گا. تو یہ اب ٹائم آ گیا ریکننگ کا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس میں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں. تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پلان بن رہے ہیں اس قسم کے پاکستان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آج ڈونلڈ ٹرمپ ان کا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بڑے خوش ہیں سیاسی لوگ کہ واہ ہو رہی ہے ہماری, مگر بی کیئرفل. یہ بندہ آج آپ کے ساتھ ہے, کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے, اور جب یہ خلاف ہوتا ہے تو بڑا ویشس ہو جاتا ہے.